زندگی کا ایک اور خوفناک واقعہ جس کو درندگی بنانے کے بعد والدہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھی، اس کے بعد ایف آئی آر درج ہونے کے بعد سی سی ڈی پولیس نے کیا کارروائی کی ہے، تمام تر تفصیلات اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل، میں ہوں آپ کا میزبان ہوں عمر علی۔ ناظرین، پاکستان کے اندر اس طرح کے واقعات ہونا ایک معمولی سی بات تھی، جہاں پر ہر دوسرے تیسرے دن اس طرح کے خوفناک وارداتیں ہو رہی تھی۔ اسی طرح سے قصور کے اندر ایک واقعہ رونما ہوا تھا، گلی میں جاتے ہوئے ایک بچی کو اس طرح کے معاملات دیکھنے پر سی سی ڈی پولیس نے یا پنجاب پولیس نے اس لگا کر اڑا دیا۔ اس کے بعد ملتان کے اندر یہ واقعہ رونما ہوا اور اس طرح کی متعدد وارداتیں ہو چکی ہیں، جس پر وہ پسٹل کی ایک اسٹیٹمنٹ لکھی جاتی ہے کہ اسی طرح سے یہ وارداتیں ہونے کے باوجود اس طرح کی جو واقعات ہیں ان میں کمی دیکھنے کو ملی ہے، لیکن ابھی تک اس طرح کی وارداتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ ہر دوسرے تیسرے دن اس طرح کی وارداتیں ہو رہی ہیں اور پولیس اس پر ملزمان کو نشانی عبرت بھی بنا رہی ہے۔ ایسا ہی افسوسناک واقعہ لاہور کا علاقہ ہے مانگا منڈی، جہاں پر یہ افسوسناک واردات رونما ہوئی ہے، جس میں ایک لڑکی جو گھر سے اکیڈمی کے لیے جا رہی تھی، اس کو راستے میں ایک درندہ روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بہن کو بھی ساتھ لیتے جائیے گا۔ وہ بچی اکیڈمی نہیں پہنچتی اور جب بچی اکیڈمی سے گھر واپس نہیں آتی تو والدہ وہاں پر جاتی ہے اور جا کر اکیڈمی سے پوچھتی ہے کہ میری بیٹی واپس کیوں نہیں آئی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی تو آج اکیڈمی نہیں آئی۔ اس کے بعد والدہ نے آس پاس رشتہ داروں سے پتہ کیا، محلے داروں سے پتہ کیا، بچی کہیں نہیں ملتی۔ والدہ گھر آ جاتی ہے، پریشانی کی حالت میں اپنی بچی کی راہیں دیکھنے لگتی ہے۔ اتنی ہی دیر میں بچی گلی میں روتی ہوئی آ جاتی ہے اور بچی سے پوچھا تو بچی نے بتایا کہ میں جا رہی تھی اور یہ جو اکیڈمی ہے اس کی یونین کونسل روڈ پر ہے، جو کہ مانگا منڈی کے قریب ہے، اور عملی بک سینٹر کے سامنے ایک مرغی بنانے والے کی شاپ ہے جو کہ گوشت وغیرہ بناتے ہیں۔ وہاں پر ایک زبیر نامی شخص تھا جو کہتا ہے کہ آپ میری بہن کو بھی ساتھ اکیڈمی میں لیتے جائیے گا۔ یہ روز جاتے آتے دیکھتا تھا، جس پر بچی دکان پر کھڑی ہوتی ہے، یہ اس کو ٹک ٹاک لگا کر دے دیتا ہے۔ اتنی ہی دیر میں گاڑی آتی ہے اور اس میں اس زبیر کا دوست شعیب تھا جو گاڑی میں بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ راستے میں جو ہماری بہن ہے اس کو بھی بٹھا دیں گے تو آپ دونوں اکیڈمی چلی جائیے گا۔ جس کے بعد وہ بچی گاڑی کے اندر بیٹھتی ہے، وہ ان کو ایک وہاں پر لے جا کر اس بچی کی مزاحمت کرتی ہے، تو پھر یہ لوگ اس کو دھمکی دیتے ہیں، تشنہ بناتے ہیں۔ یہ زبیر نامی شخص پہلے جاتا ہے، پھر دوسرا شخص، انہوں نے اس کی بچی کے ساتھ دونوں نے جس کے بعد اس بچی کو چھوڑ دیا گیا۔ اور جب یہ بچی گھر واپس آتی ہے تو روتی ہوئی اپنی والدہ کو بتاتی ہے، جس کے بعد والدہ متعلقہ پولیس اسٹیشن جاتی ہے اور جا کر ایف آئی آر درج کرواتی ہے، جس میں ایک زبیر نامی شخص جس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور بعد میں دوسرے شخص کا تب پتہ چلا جب زبیر نے کہا کہ میرے ساتھ شعیب بھی شامل تھا، شعیب نے بھی یہ واقعہ کیا ہے۔ جس کے بعد ایک مرکزی ملزم جو زبیر تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ شعیب جو ہے اس کو گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور ابھی تک اس تمام تر معاملے میں کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ پولیس کو کامیابی نہیں ملی، کیونکہ اگر یہ معاملہ سچا ہے ڈی این اے کروانے کے بعد ان کو بھی اسی طرح سے سی سی ڈی پولیس کے حوالے کرنا چاہیے۔ ابھی چند روز قبل ایک واقعہ رونما ہوا تھا جس میں ایک میاں بیوی جا رہے تھے، جہاں پر ایک علاقے میں 4 ملزمان آئے اور انہوں نے آ کر بنایا، اور اس طرح کی متعدد وارداتیں ہو رہی ہیں۔ سی سی ڈی پولیس جہاں پر بہت اچھا کام بھی کر رہی ہے اور اس طرح کے جو ظالم لوگ ہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچانے میں پولیس اپنا پورا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس سے پہلے حافظ آباد کے اندر اس طرح کے جو ملزمان تھے ان کو نشانی عبرت بنایا گیا، پھر گجرانوالہ کے اندر ملتان کے اندر، یعنی کہ اس طرح کی جو وارداتیں ہو رہی ہیں اس پر پولیس کا بھی رد عمل جو ہے وہ بڑا سخت ہے۔ اور ویلڈن سی سی ڈی پولیس، جس طرح اس معاشرے کے اندر وارداتیں ہو رہی تھی اور جب سے سی سی ڈی پولیس پنجاب کے اندر کام کر رہی ہے، وارداتوں میں خاطر خواہ کمی دیکھنے کو مل رہی ہے، یعنی کہ وارداتیں کم ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تک بھی اس معاشرے کے اندر ایسے درندے لوگ موجود ہیں جو کہ اس طرح کی وارداتوں سے باز نہیں آ رہے اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم پکڑے نہیں جائیں گے۔ لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب تک پنجاب پولیس زندہ ہے، سی سی ڈی پولیس ہے، آپ لوگ چھپ نہیں سکتے، اور جہاں پر پولیس اپنی ایمانداری سے کام کرتی ہے تو وہاں پر پھر بڑے بڑے ظالم لوگ بھی پکڑے جاتے ہیں۔ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید میں پکڑا نہیں جاؤں گا، میں چھپ جاؤں گا، کسی کو کیا پتا کہ میں اس طرح کی واردات کر رہا ہوں، لیکن اس کو نہیں پتا کہ پولیس پھر کس طریقے سے اس کو ڈھونڈتی ہے۔ آج کل کے دور میں سی سی ٹی وی کیمرے ہیں، جیو فینسنگ ہے، اور جیو فینسنگ جو ہے جس علاقے میں یہ واردات ہوتی ہے پتہ چل جاتا ہے کہ جو شخص موبائل سے کسی کو کال کرتا ہے اور اس ایریے میں کتنے موبائل آن تھے، کہاں کہاں کالز ہوئیں، اور یعنی کہ سی سی ڈی پولیس یا پنجاب پولیس ہر ممکن کوشش کر کے ان ملزمان کو پکڑ لیتی ہے۔
اس لیے کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کرے جس کے بعد موت کا منہ دیکھنا پڑے یا CCTV پولیس آپ کو پولیس مقابلہ کر کے مارے. اور والدین سے اسپیشلی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اسکول کے اندر, مدرسوں کے اندر اور کالجوں کے اندر خود چھوڑ کر آئیں اور خود لے کر آئیں. ان کی سوچ سارا دن یہی ہوتی ہے کہ کس طرح سے شکار کرنا ہے. اب یہ جو بچی تھی یہ گھر سے اکیلی نکلتی تھی, اکیڈمی چلی جاتی تھی اور اکیلی گھر واپس آ جاتی تھی. وہ درندہ جس کی دکان تھی وہ ہر جاتے آتے شخص کو اسی طرح سے انہی نظروں سے دیکھتا تھا. اس کو پتا تھا کہ یہ بچی اکیلی جاتی ہے, اکیلی آتی ہے, تو اس لیے اس نے اسے بہن کے ساتھ جانے کا بہانہ کیا, ورگلایا, پھنسایا اور اس کے بعد گاڑی کے اندر بٹھا کر وہ بحریہ ٹاؤن کے علاقے میں تصدیق ہوئی ہے وہاں پر لے جا کر انہوں نے باری باری درندگی کی اور اس کی ویڈیو اور فوٹیج بنائی اور کہا کہ اگر آپ نے کسی کو بتایا تو جان سے مار دیں گے. FIR درج ہو چکی ہے. انہی ملزمان کو اسی طرح سے نشانی عبرت بنانا چاہیے جس طرح باقی ملزمان کو پولیس کارروائی کرتے ہوئے CCTV پولیس یا پنجاب پولیس کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو نشانی عبرت بنا رہی ہے. اور میرے خیال میں اگر 2 سے 3 ماہ اسی طرح سے ملزمان کو کیے گئے ظلم کی سزا دی گئی تو اس معاشرے کے اندر ظلم, زیادتیاں, بدماشیاں سب کچھ ختم ہو جائے گا اور یہ معاشرہ پرسکون معاشرہ تصور کیا جائے گا کہ اس معاشرے کے اندر کیونکہ ڈکیتیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں, قتلوں کی وارداتیں کم ہو رہی ہیں, جو شخص قتل کر رہا ہے اس کو نشانی عبرت بنایا جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ CCTV پولیس اس 12 سالہ بچی کے معاملے میں کیا کارروائی کرتی ہے. اس کے ساتھ اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل اعلان.